کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لیکن کائنات کی ساری چھوٹی بڑی چیزیں اللہ نے اپنے قدرت سے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بنانے میں کسی لحاظ سے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی درجے میں کہیں بھی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے آپ سے کہا کہ معجزہ ہمیں دکھائیں۔ معجزہ اعجاز سے ہے، ایسی مطلب جو ایسی چیز جو عام حالات میں نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا اگر آپ نبی ہیں اور پیغمبر ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کو معجزہ شق القمر کہتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ یعنی کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس بات پر پکا ایمان رکھتا ہو اللہ اکیلے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، ساری کائنات کا نظام چلانے والے اللہ ہی ہیں۔ ایک فضیلت العمل تہجد کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد نماز پڑھی جائے، یعنی تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ ایک گناہ کے بارے میں، گناہ کی وجہ سے رزق میں بے برکتی اور کمی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں رازق اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے۔ اچھا، جب اللہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ رازق ہے، اس کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور جو توبہ اور استغفار کرنا ہے یہ رزق میں برکت کا باعث ہوتا ہے۔ گناہ چھوڑ دینا، گناہوں کی زندگی چھوڑ دینا، توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ رزق میں برکت کا باعث ہوتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل کی ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا طب کے بارے میں اصولی حدیث ہے۔ پہلی بات ہے کہ علاج کرانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارا غلط فہمی پہلی کہ شاید توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام نہ کرنا۔ ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جا رہے تو توکل یہ کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، دوائی لوں گا، لیکن میرا عقیدہ کیا ہے؟ شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر بھی شفا نہیں دے سکتا، کوئی زندہ مردہ شفا نہیں دے سکتا۔ بس یہ اصولی بات پکی بات یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں شفا دینے کی، لیکن چونکہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، لیکن سبب غیر شرعی نہیں ہو۔ شرعی سبب کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، کسی پنساری کے پاس جائیں، دوائی لیں۔ مطلب یہ نہیں کہ جا کر اللہ کی قبروں پر جا کر چڑھانے شروع کر دیں، اللہ کے جا کر ماتھے ٹیکنے شروع کر دیں۔ نہیں بھائی، یہ شرک ہے۔ جو ظاہری اسباب ہے وہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی سورہ زمر آیت نمبر 94 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کو اپنی طرف سے خاص نعمت دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو میری علمی قابلیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔
انسان کی ناشکری اللہ نے بیان کی ہے کہ ویسے ایک بات ہے، برے سے برا بندہ ہونا، جب بھی مشکل آتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ جب بھی مشکل آتی ہے کس کو؟ اللہ نے کفار کی ایک جو ہے نا خاصیت بیان کی، اللہ کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے جب کشتی میں بیٹھتے ہیں نا، کشتی بھون میں پھنستی ہے، کشتی بھون میں باہر قوالیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ فلاں بابے نے کشتی پار لگا دی، لیکن کشتی جب بھون میں پھنستی ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے۔ مشکل پڑتی ہے تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ مشکل ختم ہو جاتی ہے تو بکرا جا کر نیاز والی ماں کے چڑھا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو ہم کیا کریں، کیا نام دے بھائی ہو؟ مشکل آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، ہمارے یہاں کرکٹ کی ٹیم میچ جیت کر آج پیرا کدھر کا مانا دادا دربار کا مانا ہے، ہار کر آتے پھر کیوں نہیں جاتے؟ نعوذ باللہ، کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جتوانے والے یہ ہیں اور نعوذ باللہ ہروانے والے اللہ؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، دوسرا عکس کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں مشکل ہے یا آسانی ہے، جو بھی ہے، جو حال ہے، جو کیفیت ہے، خالص اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ یہ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نظر و نیاز یہ ساری عبادات میں ہیں، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری عبادات خالص اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، اللہ بھی اور بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اور کوئی نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے وہ قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب اللہ پر یقین کریں، میں بول رہا ہوں یا بچے پڑھ رہے ہیں، میرے والد صاحب نے پڑھا ہے، یہ سارے کا سارا اجر شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پہنچائے۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کے اوپر پورے تحفے کے اوپر احسان کیا، میرے والد صاحب کو یہاں انہوں نے بھیجا تھا، ان سے بڑا مجدد وہ اپنے وقت کے ابن تیمیہ تھے، اتنی توحید شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے نا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شاید ہی اس کے بعد ماں نے کوئی بندہ ایسا پیدا کیا، کیونکہ توحید بندے کو جرأت سکھاتی ہے نا۔ یاد رکھیں مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، موحد کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے موحدین کو جہاد کو حکم دیا۔ مجاہد جو ہوتا ہے، مجاہد بننا شرعاً بڑی اچھی بات ہے، مجاہد بننا شرعاً اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سید ابن مجید ندیم رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ بھائی ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ حلوائی نہیں، ہم سارے کے سارے شیدائی ہیں، ٹھیک ہے، ہم حلوائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں پکارنا لگتا ہے، اور جب اس کو اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں، صحت کی نعمت مل جاتی ہے، اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، تو کہتا ہے میں نے تو بکرا مانگا تھا اسی مجھے بیٹا ملا ہے، تو اس وقت کہتا ہے کہ میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کہ ہمارے رب جی آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ جب اپنے سارے امور آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ ہر معاملے میں ہماری مدد اور نصرت فرما دیں۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وهو العزيز الحكيم برحمتك يا ارحم